سب تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مشکل کشا ہے۔ اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اندر 20ویں پارے کی پہلے صفحے کی پہلی آیت میں، امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ اور یہ آسمان اور زمین اللہ رب العالمین چاہتے تو ایک لمحے میں پیدا ہو جاتے، کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب ہم کسی بھی معاملے کا فیصلے کا ارادہ کرتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، ہم اس کے لیے کہتے ہیں یہ کام ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین پتھر میں جان ڈال دیتا ہے، پتھر کے درمیان میں پلنے والے کیڑے کو بھی روزی اللہ ہی دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو 6 دن میں بنایا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اور آدم علیہ السلام ہمارے والد، دنیا کے انسانوں کے بابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے بنایا، مٹی سے بنایا، فرصت سے بنایا، بہت اچھی خوبصورت صورت میں بنایا، اور کہا کہ انسان اس صورت کو بدلنا نہیں۔ لیکن ہم اللہ کے کتنے نافرمان ہیں، یہ مجھے آپ کو خود سوچنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کو؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تمہارے لیے۔ اب اللہ کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، انسانوں کے لیے، تم لوگوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے، انسانوں، امیر غریب، کالا گورا، مرد عورت، کوئی بھی ہو، دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے اللہ نے آسمان زمین بنائے اور اتارا ہے اس میں تمہارے لیے پانی کو۔ اور فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اللہ نے میوے، پھل، دیکھو سبزیاں، کیا کیا چیزیں اگائی ہیں اللہ نے، کس لیے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو، کس لیے کہ تم اللہ کی بغاوت کرو، کس لیے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بناؤ، یا ایک وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس کی شکر گزاری کرو، یا وہ رب العالمین جس نے پیدا کیا ہے اس کی بات مانتے ہوئے روزانہ 5 بار اس کے گھر میں حاضری لگانی ہے۔ یہ کون ہے جس کو اس کا احساس ہوتا ہے؟ میرے بھائیو دوستو، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے پہلے اس کے کہ وہ قیامت کے محاسبے کا دن آئے۔ ممات فقط قام قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے۔ آج آپ دیکھیں ایسے ایسے لوگ جنہیں یقین نہیں تھا ہم کبھی مریں گے، جن کے رشتہ داروں کو، جن کے دوستوں کو، جاننے والوں کو یقین نہیں تھا، لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ان بیماریوں سے، اور لوگ یقین نہیں کرتے تھے نبی کی بات کو کہ عمل تولتے ہیں اور قیامت والے دن تولے جائیں گے، تو جس عملوں کو نظر نہیں آتا وہ کیسے تول سکتا ہے؟ تو آج کے دنیا کے لوگ مانتے ہیں کہ دیکھو گیس نظر نہیں آتی، ہوا، لیکن وہ اس کا وزن ہوتا ہے۔ تو اللہ رب کے نبی کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو جھٹلائی جا سکے اور جس کو جھٹلایا جا سکے۔ تو میرے بھائی دوستو، من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جس شخص نے ہدایت کے راستے کو پکڑا اس نے اپنے لیے پکڑا ہے، اس نے کسی کا فائدہ نہیں کیا، اس نے اللہ کا فائدہ نہیں کیا، اس نے اپنا فائدہ کیا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جس نے گمراہی کے راستے کو پکڑا یقیناً وہ اس نے اپنے لیے پکڑا۔ تو میرے بھائیو دوستو، موت ہمارے تسمے سے بھی قریب ہے۔ قیامت انسان کی اس کے موت کے آنے کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ وہ نیک ہے تو اس کی اچھائیوں کے بارے میں آسانیاں اس کی جنت
نبی کریم فرماتے ہیں روزانہ مرنے والے کو دکھایا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ، اگر وہ جنت والا ہے تو جنت کا دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس کو روز دکھایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ سورج گرہن ہونا، چاند گرہن ہونا، آپ دیکھیں ان 2-4 مہینوں میں، 2-3 مہینوں میں کتنے سورج اور چاند گرہن ہو رہے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کا بے نور ہونا، ان کی روشنی کا ختم ہو جانا، ان کا گرہن لگ جانا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ کسی کے مرنے پر نہ بے نور ہوتے ہیں، نہ خوش ہوتے ہیں، نہ کسی کے پیدا ہونے پہ خوش ہوتے ہیں اور بے نور ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم چھوٹے سے تھے، وفات پا گئے۔ دنیا میں کون نہیں ہے جو تمنا اپنے وارث کی نہ کرے۔ دیکھیں زکریا نے بھی مانگا اللہ سے کہ اللہ مجھے بچہ دے جو میرا وارث ہو، میری نسل کا اور میرے اس دین علم کا وارث ہو۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بھی کوئی وارث ہو۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ افضل کہ آپ علیہ السلام آدھی سے زیادہ امت کی، آدھی نہیں آدھی سے زیادہ امت کی شفاعت کریں گے۔ دنیا کے سردار، نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ سب دنیا کے جب لوگ ختم ہو جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، تو پہلے قبر سے جو باہر نکلنے والے ہوں گے وہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہوں گے، جنت میں پہلے داخل ہونے والے ہوں گے۔ کتنا اعلیٰ اور افضل آپ کا مقام ہے۔ جب پیدا ہوئے، اب افضل مقام بھی ہے تو پھر آزمائشیں بھی اتنی ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر ہوتی ہیں، پھر ان پر جو ان سے کمتر ہوں، پھر ان پر جو ان سے قریب اللہ کے ہوتے ہیں۔ اب آزمائشیں ایسی کہ جب ماں کے پیٹ میں ہیں اللہ کے نبی تو والد کا سایہ چلا جاتا ہے، 2 سال کے ہیں تو والدہ بھی کوچ کر جاتی ہیں، 8 سال کے ہوتے ہیں تو سرپرست جو دادا تھے وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں آزمائشوں میں، مصیبتوں میں زندگی گزری، اولاد ہوئی، بچہ ہوا، بیٹا ہوا وفات پا گیا، دوسرا ہوا وفات پا گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو محمد کی نسل بے نور ہو گئی، محمد کی نسل ختم ہو گئی، یہ بے نسل ہو گیا۔ اور میرے بھائیو دوستو، میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات کہہ دوں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اصطفی البنات علی البنین، لوگوں تم لوگ بیٹوں کی تمنا کرتے ہو، لیکن میں نے بیٹوں کے اوپر بیٹیوں کو چنا ہے، میں نے پسند کیا ہے اور ترجیح دی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوتی ہے، آپ علیہ السلام رو رہے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ ام سلمہ اس کو نرم ہاتھوں کے ساتھ غسل دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے دھاڑا نہیں، اپنے گربان کو پھاڑا نہیں، چیخے چلائے نہیں، گریہ وزاری نہیں کی، ننگے پیر باہر نہیں نکلے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ یہ ایک مومن مسلمان کا کام ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ اگر اللہ نے دیا تو بھی ہمیں اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اگر اللہ نے نہیں دیا تو بھی ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے در کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے بیٹے نہیں تھے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کسی کے در پر نہیں گئے، نبیوں کے دادا ابراہیم علیہ السلام کے در پر نہیں گئے مانگنے کہ اللہ مجھے بیٹا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ کون ہے؟ محمد رسول اللہ، امام الانبیاء۔ کیا مقام کے لفظ نہیں ہے بیان کرنے کو، لیکن آپ سوچیں اس بات کو میرے بھائیو دوستو۔ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اور جو اللہ نے لکھا ہے
بے شک وہی سب کچھ ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور کر دوں، اب نبی کے بیٹے کی وفات ہوتی ہے، نبی نے جنازہ پڑھا، دفن کر دیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے اللہ کے نبی، اور نبی کی بیٹے تو نہیں رہے لیکن بیٹیوں کے نسل کا خاندان آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ قیامت قائم نہیں ہوگی، میں آپ کو صحیح ترین حدیث سنا رہا ہوں۔ یہ نبی نے جو کہا ہے یہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، وما ینطق عن الہویٰ، یہ میرا محمد پیغمبر جو ہے اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ہم وحی کرتے ہیں جبریل کے ذریعے، تو یہ اپنی زبان سے وہ الفاظ نکالتا ہے۔ تو یہ مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے فاطمہ کی نسل سے ایک بندہ عرب پہ حاکم نہ بن جائے، اور میرے صحابہ یہ کام ایسے ہوگا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور یہ ہوگا، اور کیسے ہوگا؟ فرمایا راتوں رات فیصلہ ہوگا، اور راتوں رات صبح اٹھیں گے لوگ، اور میری نسل فاطمہ سے ایک بندہ عرب کا حاکم ہوگا، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک قیامت کبھی نہیں آئے گی جب تک کہ یہ نہ ہو۔ یہ مقام ہے نبی کی نسل کا اور اہل بیت کا۔ اور میرے بھائیو دوستو، بے شک یہ مقام اعلیٰ اور افضل ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور آج دنیا کے اندر ہر ایک اپنے آپ کو اہل بیت یا آل رسول چلتا پھرتا کہتا ہے، تو بولنے اور ہونے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، ہمیں یہ چیز یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ جب ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتے ہیں تو اللہ ہمیں نوازتا بھی ہے، ہم سے پیار بھی کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی شدید، اگر تم نے انکار کرا میرا تو کیا میں باطل قرار دیا جاؤں گا؟ نہیں، میرا عذاب پھر سخت ہے، میں تو اللہ رب العالمین ہوں۔ اتنے فرشتے کہ روزانہ 70,000 بیت المعمور میں رب کی عبادت کرتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہو قیامت آ جائے وہ دوبارہ داخل نہ ہو۔ اتنے فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اور رب کی اتنی تعریف ہے کہ سمندر سیاہی بن کے ختم ہو جائیں تو اللہ کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، یہ میری آپ کی بات نہیں ہے۔ درخت قلم بن جائیں، درخت ختم ہو جائیں، لیکن رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں 5 ٹائم جھکنے کا حکم دیا ہے، اس کی تعریف نہیں ختم ہو سکتی۔ تو میرے بھائیو دوستو، بنیادی چیز ہمیں رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اگر خوشی میں اپنے رب کو یاد رکھو گے، اللہ رب العالمین تنگ دستی میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، آپ علیہ السلام خوشی ہوتی تو رب کے آگے جھکتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پریشانی آتی، مصیبت آتی تو اپنے رب کے سامنے جھکتے، نماز پڑھتے۔ سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، بارش مانگنی ہے، بارش سے ٹلنا ہے، کچھ بھی ہے، ہر حال میں رب کے آگے جھکنا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ یہ سورج گرہن، چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں اذا خرجنا، جب وہ نکل جائیں، واضح ہو جائیں، لم تکن آمنت من قبل لم تکن، کہ کوئی بھی نفس اگر اس 3 چیزوں کے نکلنے سے پہلے اگر وہ ایمان لاتا ہے، اس کے بعد تو فرمایا اس کا ایمان لانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر وہ اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا
ان میں سے ایک دابۃ الارض، ایک جانور کا پیدا ہونا جو انسانوں کی طرح باتیں کرے گا، اور دوسرا فرمایا والدجال، دجال کا آنا، اور تیسرا وطلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہ کہ غروب ہونا۔ یہ تین چیزوں میں سے پہلے کیا ہوگا یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اور جب ان میں یہ تین بڑی نشانیوں میں سے کوئی نشانی واضح ہو جائے تو انسان اس کے بعد جتنا رب کے سامنے جھکے اس کی معافی قبول نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے کہ وہ ہر غلطی کے بعد بھی اپنے رب کے پاس جاتا ہے، اور رب العالمین اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ یہ سوچیں ہم اپنی ماں کے دشمن بھی ہو جائیں پھر بھی ہماری ماں، ہمارے باپ ہمیں پیار کرتے ہیں، ہمارے ساتھ خیال کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو دوستو، بس میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہر حال میں اپنے دل میں بساتے رہنا چاہیے، اور نمازیں پڑھنی چاہیے جتنا ہو سکے۔ یہ سورج اور چاند کا بے نور ہونا، یہ چیزیں ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، اور یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ مصیبتیں، یہ بھی ہمیں اس بات کا بتا رہی ہیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اور اسی لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کی مثال آپ اس بات سے لے لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا کہ آپ کی روح قبض کرنی ہے، تو موسیٰ نے کہا کہ آپ کل پرسوں آئے، مجھے آپ نے بتایا نہیں۔ تو اس ٹائم کہا کہ وہ بندہ مرا تھا، وہ کب مرا؟ بولا وہ پرسوں مرا۔ وہ کب مرا؟ وہ کل مرا۔ بولا یہ آپ کے لیے پیغام تھا اس بات کا کہ آپ نے بھی مرنا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جیسے یہ وبا آج لوگ ڈر رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھک بھی رہے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم نے فرمایا قیامت قریب ہوگی، اللہ ایسی وبا پھیلائے گا جیسے یہ وبا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور فرمایا اس وبا کی وجہ سے نیک لوگوں کے بغلوں میں بیماری ہوگی، دانا نکلے گا اور وہ سب یکا یک مر جائیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اچھا انسان اور اچھا مسلمان اپنے رب کے سامنے ہمیشہ جھکتا ہے، ہر غلطی کے بعد اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، انسان دنیا کا مرد عورت امیر غریب کالا گورا کوئی بھی ہو، ہر انسان غلطی کرتا ہے، ہر انسان گناہ کرتا ہے، ہر انسان رب کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ ہر غلطی کے بعد بھی رب کے سامنے جھک جائے۔ اور رب کی پیار اتنا ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر تم روزانہ، سوچو یہ سچی حدیث ہے، فرمایا روز 100 بار غلطیاں کرو، روزانہ ہر غلطی کے بعد پھر معافی مانگو، پھر رب بخش دے گا۔ تم پھر وہی گناہ کرو، پھر معافی مانگو، 100 بار وہی بار بار گناہ کرو، رب تمہیں 100 بار بخشے گا، لیکن شرط ایک بات یاد رکھنا، تم سچے دل سے مانگنا۔ سچا دل کیا ہوتا ہے کہ اللہ غلطی ہو گئی اب نہیں ہوگی، پھر کر دی غلطی، اللہ غلطی ہو گئی اب نہیں ہوگی، میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں اب نہیں ہوگی، پھر دوبارہ غلطی ہو گئی۔ اگر بار بار غلطی ہو رہی ہے پھر معافی مانگ رہا ہوں اور غلطی پہ غلطی ہو رہی ہے تو کیا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اللہ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ پھر کیا مجھے باغی بن جانا چاہیے کہ میری تو معافی نہیں ہے، میں تو سب جو چاہے کرتا پھروں؟ جس طریقے سے آپ وہ بخاری کی حدیث پہ اندازہ لگائیں، 99 قتل کیے، دل میں خوف پیدا ہوا، نکلا فجعل یسل، لوگوں سے شروع ہوا، سوال کر رہا ہے فہلی توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ اتنے میں ایک بندہ بولتا ہے نہیں تیری توبہ نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے اچھا میری توبہ ہی نہیں ہے؟ جب توبہ نہیں ہے 99 کر لیے تو اور بھی کرو، پھر تو کرو جو کرنا ہے۔ وہ بن گیا باغی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر دوبارہ دل میں خوف پیدا ہوا، پھر وہ لوگوں سے فجعل یسل، سوال کرنا شروع ہو گیا فہلی توبہ، میری توبہ ہے؟ ایک بندہ بولتا ہے ہاں ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ تو اس علاقے کو چھوڑ دے، یہ برے لوگ ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، وہاں چلے جا، وہاں کوئی نہ کوئی بندہ تیرے کو ملے گا جو تیرے کو راستہ بتائے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں توبہ نہیں کی، وہ نکلا توبہ کرنے کے لیے،
لیکن ہوا کیا کہ درمیان میں موت آ گئی، فرشتے جنت جہنم والے دونوں آ گئے۔ جنت والے کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے کیونکہ توبہ کے لیے نکلا تھا، جہنم والے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم لے کے جائیں گے کیونکہ توبہ کے لیے نکلا تو تھا مگر توبہ نہیں کی ہے اس نے، توبہ نہیں کی اس نے ابھی۔ اللہ تیسرا فرشتہ بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پیمائش کر لو، ناپ لو، جو چیز جو قریب ہوگا وہ لے جائے گا۔ اچھے لوگوں کی طرف قریب ہوا تو اچھے جنت میں جائے گا، برے لوگوں کی طرف قریب ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پیمائش کی گئی، رب کا پیار دیکھیں کہاں سے کیسے غالب آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا نیکوں کی زمین کو وہ سکڑ گئی، برے لوگوں کی زمین پھیل گئی، اور تو اور فرمایا آپ علیہ السلام نے، صحیح حدیث ہے، وہ گرا۔ سوچیں یہ رب کی رحمت کیسے غالب آتی ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے وہ ایسے جا رہا تھا، جاتے جاتے منہ کے بل گرا تھا، ایسے نہیں گرا، وہ ایسے منہ کے بل گرا تھا، اور تو اور جب وہ منہ کے بل گرا زمین بھی سکڑ گئی، اور پھر کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نیکوں کے ایک بالش قریب تھا، صرف ایک بالش جو 6-7 انچ ہوتے ہیں، فرمایا اتنا قریب تھا اور جنت میں چلا گیا۔ یہ ہے رب کی رحمت۔ اور رب کے عذاب اور سختی کیا ہے کہ فرمایا یہ جیسے بلڈنگ ہے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ نے مری کے پہاڑ دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے 15-15 ہزار فٹ اونچے پہاڑ، ایسے ہی ایک بلند پہاڑ مکہ میں ہے، اس کا نام تہامہ ہے۔ نبی نے فرمایا معاذ کو معاذ، تہامہ سے بھی اونچی نیکیاں لوگ لائیں گے، نیکیاں نہیں ہوں گی، وہ نیکیوں کے انبار ہوں گے، وہ چھوٹی نیکیاں نہیں ہوں گی، وہ کبیرہ نیکیاں ہوں گی۔ وہ کون سی ہوں گی؟ یصومون، وہ روزے دار ہوں گے، یحجون، وہ حاجی ہوں گے، ہیں وہ سب نیکیاں کرتے ہوں گے، لیکن ان کے عملوں کو روئی کے گالوں کی طرح ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے ان کے عمل کی وجہ سے۔ وہ کیا ہوں گے؟ فرمایا وہ ہر تنہائی میں جاتے ہیں، ہر وہ کام جس کو رب نے حرام قرار دیا ہے وہ اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ سوچیں میں اور آپ ہم سب یہ کام کرتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب میں، ہمیں موقع ملے ہم گناہ کی طرف کس حد تک بڑھتے ہیں۔ اور ایک اور قیمتی بات بتاؤں، نبی کریم فرماتے ہیں میری امت کے لوگ ایسے ایسے ہوں گے کہ وہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک عمل ایسا ہے اس عمل کی وجہ سے ان کی حال یہ ہو جائے گی کہ وہ صبح اٹھیں گے ان کی شکلیں خنزیر بندر جیسی ہوں گی۔ کیوں کہ انہوں نے وہ ان کے پاس گانے کے آلات ہوں گے، وہ گانا سنتے ہوں گے۔ آج محاسبہ کریں میں اور آپ، ہم گانے کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم معیوب سمجھتے ہیں؟ ہمارے موبائل میں میوزک لگا ہوا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی برا سمجھتے ہیں اس کو؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ گانے کی وجہ سے وہ اٹھیں گے، وہ خنزیر اور بندروں کی شکل ہوگی ان کی، وہ فباتو، وہ رات گزاریں گے گانے پینے پلانے میں، صبح اٹھیں گے وہ ایسے حال ہوگی۔ اور ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجاہد ہوگا، سخی ہوگا، عالم ہوگا، لیکن منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں صرف ڈالنا نہیں ہے، صرف ڈالنا نہیں ہے بلکہ اس سے جہنم کی آگ کو بھڑکانا ہے۔ کس سے؟ عالم دین سے، اللہ کے دین کے کام کرنے والے سے، جو پیدا ہوا مدرسوں میں، پلا بڑا، وہیں کھایا پیا، وہیں 10-10 سال زندگی گزاری، اس کے بعد آیا مسجدوں میں لوگوں کی خدمت کرتا رہا، 12-15 ہزار روپے میں زندگی گزاری پوری، لیکن اس کو گھسیٹ کے جہنم میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ اس نے یہ کیا تھا صرف اس لیے کہ لوگ بولیں یہ بہت بڑا عالم ہے، نیک ہے، دکھلاوے کے لیے عمل کیا، اس کے عمل کی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اور ایک آخری باتیں کر رہا ہوں، دیکھیں ایک ایسا بھی ہوگا، ایک کھجور صرف دی ہے اس نے، صرف ایک کھجور اللہ کے راستے میں، وہ بخش دیا جائے گا، وہ کھجور کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ یہ رب ہے، یہ میں آپ نہیں فیصلہ کر سکتے۔ اور تو اور دیکھیں میں نمازی ہوں، یہ رب کی توفیق ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے نمازی ہے تو یہ اللہ نے میرا کام ہے اس کو سمجھاؤں، پیار کروں، محبت کروں۔ نبی فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو، کیسے؟ ظالم ہو یا مظلوم ہو، ظلم سے روکو اس کو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو اگر میرا بھائی کوئی نمازی ہے تو بے نمازی ہے تو میں اس کو سمجھاؤں نا، یہ تو نہیں میں بولوں وہی فتوی دوں وہ جہنمی ہے، وہ غلط ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، میرا کام ہے اپنے بھائی کی اصلاح کرنا، آگے اس کی مرضی۔ اگر میں اس کو برا سمجھتا ہوں، حقیر سمجھتا ہوں، فرمایا آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 2 بھائی ہیں، ایک بھائی نے کہا تو جہنمی ہے، کس کو کہا؟ جو بے نمازی ہے،
کیرا کون ہے؟ نمازی. کیرا کس کو ہے؟ بے نمازی کو. کیا چیز؟ تو جہنمی ہے. نبی کریم دیکھیں یہ غیب کی خبر بتائی پرانی بنی اسرائیل کی. اب آنے والے کل کی خبر دے رہے ہیں اللہ کے نبی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس نمازی کو جہنم میں ڈالے گا اور بے نمازی کو جنت میں ڈالے گا. یہ آنے والے کل کی غیب کی خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی. کس کے ذریعے دی؟ وحی کے ذریعے. تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ کا ڈر رکھیں، اللہ کا خوف رکھیں. اللہ ہی ہے ہمارا اور ہمارا کوئی الہ نہیں ہے. ہم نے اسی سے ہی مدد مانگنی ہے، اسی کے بارگاہ میں جھکنا ہے. وہ دے تو بھی اسی سے لینا ہے، وہ نہ دے تو بھی اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے. اور اپنے گناہوں پر مجھے اور آپ کو معافی مانگنی چاہیے جس حد تک ہو سکے. میں اپنی گناہوں کو زیادہ جانتا ہوں بہتر، آپ نہیں جانتے. آپ میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے. ہمارے گناہوں کی بدبو نہیں ہے. ہمارے گناہوں کی اگر بدبو ہو تو یقیناً آپ مجھ سے دور بہت ہوتے، میں آپ سے پتہ نہیں کتنا دور ہوتا. اللہ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. اللہ ہمارے عیبوں کو پردہ رکھا ہوا ہے. وہ کتنا غفور رحیم ہے آپ دیکھ لیں. وہ چاہے تو کیا نہیں کرتے ہمارے ساتھ. ہمارا کھانا چھین لے، ہمارا پینا چھین لے، ہمارے گھر چھین لے، ہماری زندگی تباہ کر دے، ہماری اولادیں ہمیں نہ دے، لیکن اس نے ہماری نافرمانی کے باوجود ہمیں سب دے رہا ہے. اور اسی لیے مجھے اور آپ کو ہر غلطی کے باوجود، چاہے جتنی بڑی غلطی ہو جائے، چاہے آپ سے کتنی بڑی غلطی ہو جائے، پھر بھی آپ رب کی در سے نا امید نہ ہو. چاہے آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ بنا دیں، زندہ ہو معافی مانگ لو، اللہ بخش دے گا. جو غلطی کر رہی ہے، کیسی بھی غلطی کی ہو، رب کے سامنے جھک جاؤ، رب بخش دے گا. یہ رب کی رحمت ہے. تو میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ ہمارے مرحومین جو چلے گئے اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو سورج چاند گرہن ہے، اللہ اس کی اندر کوئی آزمائش ہو تو اللہ ان آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.